السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کبھی ہار مت مانو، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہار مت مانو، آگے بڑھتے چلو، آگے بڑھتے جاؤ، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، ہار مت مانو۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کے ہیں جو بظاہر تو ہار چکا ہے، لیکن وہ اپنی جیت کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ ہیں ٹرمپ۔ ساری دنیا جان چکی ہے کہ ہار چکا ہے، لیکن وہ جو اپنی خود ساختہ سپر پاور ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دے رہا۔ کل ایک خبر آئی، عرب میڈیا نے یہ خبر دی تھی کہ معاہدے کا مسودہ تقریباً تیار ہو گیا ہے، اور آج پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے تہران جانا تھا، ابھی تک تو وہ نہیں گئے۔ لیکن ناظرین، جو محسن نقوی کا بار بار آنا جانا، یہ ایک بریک تھرو کی نشانی ہے، اور لگ رہا ہے کہ مسودہ تقریباً پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے یہ بات باور کراتا آ رہا ہوں کہ جو امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں۔ پرابلم صرف ایک تھی کہ ایران کو یقین نہیں تھا کہ امریکہ باز آ جائے گا، اور معاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حرکتیں کرنے سے تو باز نہیں آئے گا۔ تو ثالثوں سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر امریکہ نے کوئی حرکت کی تو کون ذمہ دار ہوگا۔ اس بات کو ثالثوں نے امریکہ تک پہنچا دیا، تو پھر امریکہ نے، یعنی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کرنا چاہتا ہے معاہدہ، تو امریکہ اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فردر، یعنی مستقبل میں کوئی بھی ایسی شرارت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے یہ معاہدہ کینسل ہو جائے، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم ایک ایک کر کے جو ایران پر پابندیاں ہیں وہ اٹھا لیں گے، اور ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی بحال کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا ناظرین توجہ فرمائیے کہ 24 گھنٹوں میں دوسری بار محسن نقوی کا تہران جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وقت کم ہے اور معاہدہ جون سا ہے وہ پایا تکمیل پایا جانا چاہیے۔ ابھی یہ تمام باتیں ناظرین ہو رہی تھیں، یعنی امریکہ اور ایران کی جو صلح کی، تو یکدم نیتن یاہو کو بھی ایک، وہ کہتے ہیں نا جی، تکلیف ہوئی، اور اس کی امریکہ کے صدر ٹرمپ سے بات چیت ہوئی جس میں خاصا غصہ دکھایا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت ساری جو ہارڈ ٹاکس ہوئیں، لیکن اس کے بعد بڑی اچھی بات ٹرمپ نے کی کہ یار نیتن یاہو، میں اس حد تک پاپولر ہوں کہ اگر میں وہاں پر حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑوں تو میں جیت جاؤں گا، تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ عالمی سیاست کا نقشہ بدل رہا ہے۔ اگر آج اہم شخصیت پاکستان کی تہران پہنچ جاتی ہے تو پھر واقعی آپ کے سامنے ہوگا کہ نقشہ بھی بدل جائے گا، اور یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، کیونکہ چینی صدر شی جن پنگ نے اور پیوٹن نے جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اگر یہ جنگ رکتی نہیں ہے اور آگے چلتی ہے تو پھر نقصان بہت ہوگا، اور یہ پھر ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس موقع کے اوپر، یعنی جب صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن جب اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آئندہ جنگ ہوئی تو پھر یہ ناقابل قبول ہوگا۔ میں امریکی جریدے فارن پالیسی کو پڑھ رہا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ٹرمپ کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امید تھی کہ وہ چین کے صدر کو قائل کر لیں گے کہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن معاہدے میں ثالثی کریں، لیکن یہ بھی ان کی دیگر کوششوں کی طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر فارن پالیسی کی اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے ناظرین کہ صدر شی جن پنگ نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے ٹرمپ کو، اور یہ کہہ دیا ہے کہ ثالثی صرف پاکستان ہی کرے گا، اور جو معاملہ بھی طے ہوگا وہ پاکستان کی ثالثی میں ہوگا۔ فارن پالیسی نے مزید لکھا کہ ایران کے پاس اب بھی جنگ سے پہلے کے تقریباً 70% میزائل ذخائر موجود ہیں، اور ابنائے ہرمز کے ساتھ واقع اپنے 90% سے زائد میزائل سائٹس تک عملی رسائی برقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران جب چاہے دنیا کے اہم ترین توانائی راستے میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ماہرین معیشت کے مطابق غذائی قلت کا عذاب بھی سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تیل کا تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب تیل کے بحران کی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ناظرین، اور وہ تقریباً
چند ہفتوں تک کے ذخائر باقی رہ گئے ہیں. اگر یہ آبنائے ہرمز نہیں کھلتا تو واقعی ناظرین ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا اور جو غذائی قلت ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز مین گزرگاہ ہے، سارا کچھ ہی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ کھلا بر وقت تو صورتحال بڑی دگرگوں ہو جائے گی. ناظرین اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ سے تیل کی ترسیل رکنے کے بعد دنیا کے تجارتی تیل کے ذخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں. جیسا کہ ناظرین میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ذخائر یہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اب تو بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے بھی یہ کہہ دیا، اس کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ جو ذخائر ہے وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں اور ایک بڑا بحران جنم لے گا. اب یہ جو ذخائر میں نے پہلے عرض کیا ناظرین کہ یہ ذخائر صرف چند ہفتے کے ہی رہ گئے، اس لیے ناظرین اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو اسلحے کے زور پر جھکایا نہیں جا سکتا. مذاکراتی واحد حل ہیں. اگر امریکہ مذاکرات نہیں کرتا تو دنیا میں واقعی بہت زیادہ تباہی آئے گی اور مورد الزام ٹرمپ کو ٹھہرایا جائے گا. اب آتے ہیں ناظرین ہمسایہ ملک ہندوستان کی جانب. وہاں بھی ایک جو عذاب سا نازل ہوا ہے اور وہ تو ان کے اوپر رہنا ہی ہے، لیکن اب ایک نئی چیز ان کے سامنے آ گئی ہے. مجھے لگ یوں رہا ہے کہ مودی سرکار کی بھی چھٹی ہونے والی ہے. ہوا کچھ یوں کہ بھارت کے چیف جسٹس نے کھلی عدالت میں یہ کہہ دیا کہ پیراسائٹس نظام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور انہوں نے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا، یعنی لال بیگ کہہ دیا، جس پر نوجوانوں میں بڑی پریشانی آ گئی اور وہ بڑے جلال میں آ گئے. چیف جسٹس نے نوجوانوں کو جو کہا نا کہ یہ لال بیگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس روزگار تو ہوتا نہیں ہے اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، اور یہ پھر اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. انہوں نے مزید کہا کہ یہ کاکروچ کی طرح ہیں جنہیں ملازمت تو کوئی ملتی نہیں ہے، بلکہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کارکن بن جاتے ہیں اور ہر ایک پر جملے کسنے شروع کر دیتے ہیں. بھارتی چیف جسٹس کے اس بیان نے نوجوانوں میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے، اور خاص طور پر ناظرین جنزی بہت پریشان ہے. 12 سالہ جو دور حکومت ہے مودی کا، اس میں اتنی زیادہ بے روزگاری آ گئی ہے، مذہبی تفریق سامنے آ گئی ہے، اور بہت کچھ ناظرین، یعنی غربت بھی انتہا کو پہنچ گئی ہے. اب یہ جنزی بھی بہت پریشان ہے. لگ تو یوں رہا ہے ناظرین کہ جو جنزی ہے یہ بنگلہ دیش کی طرز پر پھر یہ جنزی جب سامنے آئیں گے تو حکومت جو مودی صاحب کی ہے اس کا تو میرا خیال ہے کہ بیڑا غرق کر دیں گے. اب مزید کیا ہوا ناظرین، جنزی نے کاکروچ جنتا پارٹی بنا لی، اور ناظرین اس کے فالوور 82 لاکھ، اس وقت تک 82 لاکھ فالوور ہو گئے ہیں، اور جو کہ حکومت کے لیے ایک شدید دھچکا اور خطرہ محسوس ہو رہے ہیں. پارٹی کی طرف سے سسٹم کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر انڈیا کو گٹر بناؤ گے تو کاکروچ ہی پیدا ہوں گے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش طرز کا انقلاب آئے گا، چونکہ جنزی بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے. اور آپ نے دیکھا ناظرین کہ ایک ہی دن میں لاکھوں افراد نے لبیک کہا، اور لگ یوں رہا ہے کہ مودی حکومت یعنی مودی سرکار اب دنوں کی مہمان رہ گئی ہے. اور نئی نسل ناظرین اب یہ جو موجودہ پالیسیاں ہیں مودی سرکار کی، اس سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.